الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے اس جملے سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کر رہے ہیں. اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ نفع بخش علم ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اسی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے. اسی کے حصول کے لیے ہر طرح کی تغودع ہونی چاہیے. اور نفع بخش علم وہی ہے جو آخرت سنوار دے, جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر دے, جو آپ کو حلال سے حلال پر آمادہ کرے اور حرام سے بچائے. وہی نفع بخش علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر کسی چیز کے اضافے کی دعا سکھائی ہے تو وہ علم کے اضافے کی دعا سکھائی ہے. رب زدنی علما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. کہ اے اللہ مجھے وہی چیز سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہو. اللہم انفعنی بما علمتنی, جو کچھ تو سکھا مجھے وہ میرے لیے علم نافع ہو. وعلمنی ما ینفعنی, اور وہی چیزیں سکھا جو نفع بخش ہو اور میرے علم کے اندر اللہ اضافہ فرما. تو دونوں دعاؤں پر اگر ہم غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے علم نافع کی دعا کی ہے. تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی ہی دعا کرے. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمام علوم میں سب سے افضل علم وہ اللہ کی معرفت کا علم ہے. جتنا بھی کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اگر اس میں اللہ کی پہچان کرانے کی صلاحیت نہیں ہے اس علم کے اندر, وہ بیکار ہے. وہ بہتر علم نہیں ہے جو آپ کو آپ کے رب کی پہچان نہ کرا سکے, جو یہ نہ بتا سکے کہ آپ کا خالق کون ہے, جو یہ نہ بتا سکے کہ آپ کس کی عبادت کریں گے, جو یہ نہ بتا سکے کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کریں گے. تمام علوم میں سب سے افضل علم اللہ کی معرفت ہے. اور معرفت کہا جاتا ہے جاننے پہچاننے. جاننے پہچاننے کا نام معرفت ہے. یعنی یہ معرفت وہ علم کرا دے کہ آپ خالق اور مخلوق دونوں میں تمیز کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ مخلوق کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور خالق کی بھی عبادت کر رہے ہیں, یا خالق کی عبادت سے آپ پھرے ہوئے ہیں, مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے اتنا ڈر رہے ہیں, اس کی اتنی عبادت کر رہے ہیں, اس پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں, اللہ پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کرتے. اللہ کی بھی عبادت آپ نہیں کرتے.
یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو وہ معرفت ہے کہ جو آپ کو آپ کے رب کی پہچان کرا سکے. اسی لیے یہ علم سب سے افضل علم ہے. معرفت الہی جو حاصل ہونی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے تعلق سے علم حاصل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ یاد رکھو، یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. جب آپ کے اندر حقیقی اور سچا معبود کا علم آ جائے گا تو آپ شرک کی طرف نہیں جائیں گے. یعنی آدمی شرک کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر. اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جو قدر کرنی تھی اس حساب سے، اس کے حق کے حساب سے قدر نہیں کیا. ورنہ کوئی درگاہ پہ نہیں جاتا، ورنہ کوئی مزار کا چکر نہیں لگاتا، باباؤں سے جا کر کے منتیں نہیں مانگتا، اپنے بیمار کی شفا یابی کے لیے پلیتے گھول کے نہیں پیتا. اگر اس کو اللہ کی معرفت ہوتی تو وہ صرف اللہ سے ڈرتا، اللہ سے صرف استغاثہ کرتا، مدد طلب کرتا، دعا کرتا. اس کے پاس اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، علم نافع نہیں ہے اس کے پاس. وہ علم نہیں اس کے پاس آیا ہے جو اسے اس کے رب کی پہچان کرا سکے. اس وجہ سے وہ آدمی شرک کے اڈوں پر جاتا ہے. اگر اس کے پاس معرفت ہوتی تو آدمی حلال چیزیں استعمال کرتا، حرام چیزوں میں نہ جاتا. اس کو اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی قدر اس کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس نے پہچانا نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا اکرام کیا ہے، اللہ کے اوصاف کیا ہے، کوالٹی کیا ہے اللہ رب العالمین کی، خوبی کیا ہے، کس عظیم قدرت کا اللہ مالک ہے، اس نے نہیں پہچانا. جب پہچان ہو جائے گی، اللہ کی معرفت بندے کے اندر آ جائے گی تو پھر بندہ اللہ رب العالمین سے ہر جگہ ڈرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ. اور ایک حدیث کا ٹکڑا ہے واعلمکم للہ، کہ اللہ کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم تم نے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور دوسرے ٹکڑے میں ہے کہ وَأَعْلَمُكُمْ لِلَّهِ، میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں میں جانتا ہوں. تو یہ جب معرفت آئے گی اللہ تعالیٰ کی تو ہمارے اندر تقویٰ جاگزی ہوگا، ہمارے اندر حلال حرام کی تمیز کا ملکہ پیدا ہوگا. ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں حلال بھی کر لو حرام بھی کر لو. اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ فلاں گناہ کا کام بھی کر لو فلاں نیکی کا کام بھی کر لو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اللہ کی معرفت اگر آپ کے اندر ہوتی تو یہ معرفت روکتی کہ نہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ کو وہ چیز روکتی، منع کرتی کہ اللہ رب العالمین کے خوش کرنے والے اعمال نہیں ہیں. جتنا اللہ کی معرفت کا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کا ایمان چڑھتا جائے گا، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. جتنا اللہ رب العالمین کی معرفت آپ کے اندر جاگزی ہوتی جائے گی، اللہ کے بارے میں پہچان، جتنی گہرائی سے آپ کے اندر علم آئے گا اللہ کی پہچان کا، اتنا ہی اللہ کی ذات پر آپ کا بھروسہ بڑھتا جائے گا. جتنی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے معرفت کے تعلق سے آپ کے اندر علم آتا جائے گا، اتنی ہی گہرائی کے ساتھ آپ کو سعادت، سکون، کامیابی اور ہر طرح کی خوشحالی ملے گی. کیونکہ آپ کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں. تو جس قدر معرفت بڑھے گی اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اسی قدر آپ اطاعت کے کام کریں گے اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جس قدر یہ معرفت گہری ہوتی جائے گی آپ گناہوں سے بچیں گے، آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچیں گے.
یعنی خلاصہ اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر جو جرائم ہے، لوگ دھڑلے کے ساتھ گناہ کے کام کرتے ہیں، لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانتے نہیں۔ اگر جان لے گا تو پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جائے۔ اور یہ معرفت ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا توحید کی ایک قسم ہے، توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کے کوالٹی خوبی اس سے حاصل ہوگا۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں جانتے ہیں اور ان کا معنی مطلب تو بہت دور کی بات ہے۔ جب معنی مطلب جان لیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو آپ اپنی زبان سے گندی باتیں، حرام والی باتیں نہیں کریں گے، فحش گفتگو نہیں کریں گے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کریں گے، اور کانا پھوسی نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے۔ آپ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی ایک صفت ہے سمیع، سننے والا، تو آپ پھر کبھی برائی نہیں کریں۔ آپ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ علیم ہے، باریک بھی ہے، لطیف الخبیر ہے، کہیں بھی ہم گفتگو کریں، کتنے بھی دھیمے انداز سے گفتگو کریں، ہم اللہ جانتا ہے، کہیں بھی رہ کر کے ہم کریں، بھیڑ میں کریں، تنہائی میں کریں، مسجد میں کریں، مسجد سے باہر کریں، منہ پہ کریں یا پیٹھ پیچھے کریں، جب ہمیں علم آ جائے گا کہ اللہ علیم ہے تو پھر ہم کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، پھر ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، پھر ہم وہی بات کہیں گے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ ہم آپ دھڑلے کے ساتھ ہر ایک کی جو برائیاں کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر ہر طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کا یہ فقدان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت سے ناواقف ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت سے عاری ہیں، اس کا علم نہیں ہے ہمیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین باریک بھی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر ہم برائی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر ہمارے اندر یہ سوچ، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ہم کہیں بھی رہیں، کس حال میں بھی رہیں، اللہ دیکھتا ہے، قدیر ہے، قدرت والا ہے، پکڑنے والا ہے، وہ ہر ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، ہمارے ہر گناہ پر ہماری گرفت کر سکتا ہے، تو پھر ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، لین دین میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، ہم کسی کی چیز چوری سے نہیں لیں گے، اور کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہیں کریں گے، کیونکہ بصیر جو ذات ہے وہ دیکھ رہی ہے آسمان سے، قدیر جو ذات ہے وہ قدرت رکھتی ہے ہمیں فوراً عذاب دینے پر بھی، مہلت دے کے عذاب دینے پر بھی، بعد میں عذاب دینے پر بھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں مفقود ہو چکی ہیں، علم نہیں ہے ہمارے پاس اس کا۔ جب معرفت الہی ہمیں حاصل ہوگی تو پورا سماج برائیوں سے پاک ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں حاصل ہوگی تو ہمیں گناہوں میں کے دلدل میں پھنسنا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے رب کی معرفت کے تعلق سے ناواقف، اور جب رب کی معرفت کے تعلق سے آپ ناواقف ہیں تو رب کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر توحید ربوبیت نہیں ہے، توحید الوہیت نہیں ہے، توحید اسماء و صفات بھی نہیں، نہ تو آپ اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب رب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو رب کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ جب عبادت نہیں کرتے ہیں تو اس کے نام سے آپ کو کیا مطلب ہے، کیا لینا دینا ہے؟ جب عبادت کریں گے تو آپ اللہ کے نام کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اس کے تعلق اسماء و صفات کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے کے بارے میں اگر دعا سکھائی گئی ہے تو وہ علم کے بارے میں، رب زدنی علما۔ لہذا آج کا جو نوجوان طبقہ ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا طبقہ، اللہ کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے، تو یونیورسٹی والے، کالج والے سامنے مورتی رکھ کر کے، ناریل پھوڑ کر کے انہیں جھکاتے ہیں تو وہ جھکتے ہیں، سجدہ کراتے ہیں تو ان کے ساتھ اس مورتی کا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کی معرفت نہیں ہے ان کے پاس،
ہمیں کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے رکنا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، علم نہیں ہے۔ اس لیے الحاد کی طرف جا رہا ہے نوجوان طبقہ ہمارا، بے دین ہوتا جا رہا ہے نوجوان طبقہ ہمارا۔ لہٰذا ضرورت ہے اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل کرو۔ کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے اسباب کیا ہے معرفت کے؟ سب سے پہلے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کریم پڑھیے، اس کے آیات پر غور کیجیے، تدبر کیجیے۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، ان نشانیوں میں غور کرو۔ ہر ایک نشانی چیخ چیخ کے بتا رہی ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر ایک چیز بتا رہی ہے کہ ان سب کا خالق صرف ایک ہے، اور جب خالق ایک ہے تو وہی عبادت کا بھی مستحق ہے۔ قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، معنی مطلب سمجھ کر پڑھیں گے آپ، تو پھر ظاہر سی بات ہے قرآن چیخ چیخ کے چلا رہا ہے کہ ان سب کا خالق اللہ ہے۔ آپ کا خالق اللہ ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، پتھروں کا خالق اللہ ہے، درختوں کا خالق اللہ ہے۔ کہ درختوں، پتھروں اور سورج کو کیوں پوچھتے ہو؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ کس کا سجدہ کرو؟ جو ان دونوں کا خالق ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ یہ کہاں سے آئی یہ چیز؟ جب آپ کے اندر اللہ کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی، جانکاری حاصل ہوگی، اس کے پیارے ناموں اور اس کے صفات کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو، اس سے معرفت حاصل ہوتی۔ اللہ کے 99 نام ہے، اس کو یاد کرو معنی مطلب کے ساتھ، اس کے تقاضے کو یاد کرو، دھیرے دھیرے علم کے اندر ترقی کرو، اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی۔ اسی طرح سے مسلسل اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی۔ ہم جمعہ کے دن آتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، نماز میں کسی وقت دکھائی دیتے ہیں، دوسری نماز میں نہیں رہتے ہیں، فرض پڑا تو سنت سے چمپٹ ہو جاتے ہیں، قرآن ایک دن پڑھ لیا سورہ کہف، اس کے بعد ہفتہ بھر نہیں کھولتے۔ مسلسل عبادت جب آپ کریں گے تو اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں بخشنے والی ہے، اس بخشنے والی ذات سے آپ کا تعلق ہوگا تو اس سے معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ سب اسباب ہیں۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو یاد رکھیے معرفت کے نہ ہونے سے بہت بڑا فساد ہوگا، اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ہم مرتد ہو جائیں گے، ہم ملحد بن جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے۔ ہمارے دین کا ہر کوئی کسی بھی طرح سے سودا کر لے گا، ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کچھ بھی۔ اس لیے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اور اسی لیے ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، وہ کہیں بھی کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، اسے 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے: رب کی معرفت، دین کی معرفت، رسول کی معرفت۔ آپ کا رب کون ہے، اس کی کوالٹی خوبی کیا ہے، آپ کا نبی کون ہے، اس کی کوالٹی خوبی کیا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں، اور آپ کا دین کیا ہے۔ کتنے لوگ دین بھی نہیں جانتے، رسول بھی نہیں جانتے۔ ایک یوٹیوبر نے مسلمانوں کے جمگھٹے میں جا کر کے پوچھا کہ بھلا بتاؤ تمہاری طرف کون نبی آیا؟ تو جواب آ رہا ہے کہ احمد رضا خان۔ کون نبی بنا کر کے بھیجا گیا؟ تو کہہ رہا احمد رضا خان۔ یہ جو گجیری بھنگیڑی بیٹھے رہتے درگاہوں پر، ان سے جا کر کے پوچھتا ہے کلمہ بتاؤ، کلمہ جانتے ہو؟ 5 وقت کی نماز ہے، سورہ فاتحہ جانتے تو کہتا لا الہ الا اللہ۔ نمازیں کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی۔ ان کے نام گناؤ، کتنی مشکل ہے اس کے لیے کہ 5 وقت کی نمازوں کے نام گنا دے۔ اس قدر جہالت عام ہے، اور پیسوں کی دکان کھلی ہے، پیٹ پوجا کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ تو ان جاہلوں کے چکر میں نہ پڑو۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں نہ جانیں، اپنے دین کے بارے میں نہ جانیں، اپنے نبی کے بارے میں نہ جانیں۔ ہر مسلمان پر اس کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اصول ثلاثہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ ہیں یوٹیوب پر، مشائخ کے دروس ہیں اصول ثلاثہ کے، اردو زبان میں بھی ہیں، انگریزی زبان میں بھی ہیں۔ اپنے گھر میں تعلیم دیجیے اس کے ذریعے، ورنہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، چھوٹی کتاب ہے، اس کو گھر میں پڑھیے، خالی پڑھ کر کے سنائیے، بچوں کو سمجھائیے، خود علم حاصل کیجیے، تب ایک جہالت دور ہو سکتی ہے، تب رب کی معرفت آئے گی آپ کے اندر، اور جب معرفت آئے گی تو آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں، اللہ کے بارے میں جانکاری رکھنے والے ہیں۔
آپ کے اندر خشیت آئے گی، آپ کے اندر ہیبت آئے گی، گناہ کرنے سے آپ لرزیں گے، حرام چیز استعمال کرنے سے آپ کئی بار کانپیں گے، کچھ بھی چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے اندر سے لرز جائیں گے آپ۔ اس لیے ضرورت ہے ہم سب کو اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تیری ذات کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین انہیں 3 چیزوں کے بارے میں قبر میں بھی سوالات ہوں گے، اللہ ہمارے قبر کے سوالات کو آسان کر دے، زندگی اور قبر دونوں کے مراحل کو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو جہالت عام ہوتی جا رہی ہے اس کو علم حاصل کر کے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علمی محفلوں میں بیٹھنے اور بغور باتیں سن کر کے اپنے اندر کی جو جہالت ہے اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم